الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1438 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے. الحمدللہ کثیر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. اوبی وین کے ذریعے بھی میرپور خاص باب الاسلام، پاک نقشبندی کابینہ، پھر پاک چشتی کابینہ، دھوبی گھاٹ، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں بھی امید ہے کہ عاشقان میلاد جمع ہوئے ہوں گے. اور باب المدینہ آنے والی جو کابینات ہیں ماشاءاللہ سیرانی کابینات، بہاولپور، رحیم یار خان، صادق آباد، ویاڑی وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے عاشقان میلاد تشریف لائے ہیں، عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. بڑی رات ہے آج الحمدللہ، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے. کاش ہم پر بھی کوئی قطرہ پڑ جائے. حسب حال اچھی اچھی نیتیں رکھنی ہے کہ اول تاخیر شریک رہوں گا، بلکہ جس سے ہو سکے وہ نیت کرے کہ اب میں نے جانا نہیں ہے یہاں سے. صبح فجر پڑھ کر زہ نصیب اشراق چاشت پڑھ کے یہاں سے رخصت ہوں. تو آج رات انشاءاللہ مدینہ اتارے گا. میرا نام محمد آصف ہے. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، تعویذ بنانا کیسا؟ کیونکہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر قرآن میں شفا ہے تو کیا قرآن کو گلے میں لٹکا لیں گے؟ اور قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو کیا ہم شہد کو گلے میں لٹکا لیں گے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے. تو ہر چیز ہے نا اس کے اپنے انداز پر استعمال ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا، اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے. کبھی ٹیبلٹ کا بولتا ہے کہ اس کو یوں رکھو اور یوں پانی سے یا نیم گرم پانی سے اس کو نگلو. کبھی بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے، یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا، تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے. کبھی بولتا ہے کہ میں تم کو اس کے یعنی یہ نس کے ذریعے چڑھاؤں گا، تو نس کے ذریعے چڑھاتا ہے. تو کبھی کچھ انداز، کبھی لکوڈ دیتا ہے، کبھی سولڈ دوا دیتا ہے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے. تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے. جو لگانے کی دوا وہ پئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے، وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. دوا میں شفا ہے، اس کے طریقے استعمال مختلف ہیں. تو اب قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے. تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے، باطینی شفا بھی ہے. جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت بھی ہے، ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، باطینی شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے. اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے، اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنے تو بھی شفا ہے. اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو، تو بھی انجیکشن جو ہے وہ یوں، انجیکشن میں بھی شفا ہے، دوا میں بھی شفا ہے، پینے کی دوا میں. تو بولو نہیں میں وہ دوا تو انجیکشن کے ذریعے چڑھاؤں گا اور یہ دوا جو ہے پینے کی یہ انجیکشن کے ذریعے چڑھاؤں گا، انجیکشن کی جواب میں پیوں گا، تو یہ نہیں چلے گا نا. تو ہر ایک کے مطلب اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اور اس میں
اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول ارشاد فرما دیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہے، یعنی جائز ہے۔ تو اب تعویذ پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماء الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویذ کہ جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے ہیں، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ، آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا۔ تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو اور قرآن کریم کو مت لٹکاؤ، آیتوں کو مت لٹکاؤ؟ تو یوں مطلب یہ کہ عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے، مسائل کو عقل سے قیاس سے بیان کرنا یہ شریعت پر جرأت ہے، اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شہد کو بھی لٹکا لو، تو انجیکشن کی دوا بھی تو مطلب پی ڈالو نا، اور زخموں پر لگانے والی دوا بھی پی ڈالو، زخم ٹھیک ہو جاتا کہ۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا استعمال کا ایک انداز ہوتا ہے جو حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے، یا مفسرین بیان کرتے ہیں، یا شارحین حدیث وہ طریقے بتاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ تعویذ کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام والے اور آیات قرآنیہ والے تعویذ کہیں بھی کوئی مر جائے، میں صحیح بولتا ہوں، ساتویں آسمان تک ٹکرا کر ساتویں زمین میں گھس جائے گا نا، کبھی کہیں سے آیت نہیں پائے گا، نہ کوئی ایسی صحیح حدیث وہ لا سکے گا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آیت قرآنیہ بھی پہن نہیں سکتے۔ دلیل نہیں لائے گا، اٹکل سے قیاس سے وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ رد ہیں، مردود ہیں، ان کو رد کیا جائے گا۔ آگے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر وسوسہ ہے تو اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہ کون سے تعویذ منع ہے؟ منع والے بھی تعویذ ہیں۔ اب جن تعویذوں کی ممانت ہے تو وہ منع ہے، اور جن کی ممانت نہیں ہے وہ جائز ہے۔ تو مسلم شریف کی صریح واضح کھلی صاف صاف حدیث پاک ہے، جس میں یعنی صحیح مسلم جلد دوسری پیج نمبر 224 حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم وغیرہ کرتے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو۔ نے کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ مزید فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی شرکیہ الفاظ ہیں تو بے شک وہ تو جائز نہیں ہے، اور جو الفاظ شرکیہ نہیں شرعاً جائز ہیں اس کی دم کرنے میں ممانعت ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے کسی حدیث میں نہیں آیا ہو ہماری نظر میں کہ درود پڑھ کر دم کر دو، تو ہم نے درود پڑھ کے کسی کو دم کیا، تو درود شریف پڑھ کر دم کرنے کا حدیث میں منع بھی تو نہیں کیا گیا۔ تو جس نے درود پاک پڑھ کر دم کیا تو اس کو ٹھیک ہے جائز ہے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ تو ہے نہیں، کفری الفاظ تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی ناجائز الفاظ ہیں، نہ کوئی برے الفاظ ہیں، نہ کوئی معیوب الفاظ ہیں۔ تو درود پاک پڑھ کر دم کیا، یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ کے دم کر دیا تو کیا ہو گیا؟
اور حدیثوں میں دم کرنے کا، جیسے یہ مسلم شریف کی حدیث میں اجازت دی گئی کہ دم کرو، کوئی حرج نہیں ہے جب تک شرکیہ الفاظ اس میں نہ ہوں۔ اب ہم یعنی کوئی اپنی مرضی سے ہر لفظ کو شرکیہ کہہ دے تو یہ اس کی شریعت ہوگی۔ اسلام کی شریعت میں شرکیہ الفاظ کی بھی اپنی ڈیفینیشن فکس ہے۔ ہر بات کو شرک، حرام، بدعت کہنے والوں کو بہت غور کر لینا چاہیے کہ آخرت میں ان سے جواب بننی پڑے گا کہ جو چیز اللہ اور رسول نے منع نہیں کی، جس چیز کو اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا، اس کو تم نے کیوں بیان کیا؟ وہاں جواب کیسے دیا جا سکے گا؟ تو اس لیے اب بھی غور کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے۔ کروڑوں مسلمان جو کام کر رہے ہیں اور وہ ہے بھی شریعت کے مطابق، اس کو حرام کہہ کر اپنی آخرت خراب نہ کی جائے۔ اچھا، ایک اصول یہ بھی ہے کہ شریعت میں جس چیز کا جواز یعنی جائز ہونا ثابت ہوا، اسے عقلی دلیلوں سے رد کرنا شیطان کا کام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے آگے سے عقل استعمال کر کے کہا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے بنایا، آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ عقلی دلیل، شریعت کی دلیل کے مقابلے پر عقلی دلیل لانا، یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ بعض لوگ تعویذ کی ممانعت پر دلیل دیتے کہ آب زمزم اور شہد کو قرآن و حدیث میں شفا قرار دیا گیا تو یہ استعمال کرنے سے شفا ملے گی، گلے میں لٹکانے سے نہیں۔ تو جیسے آب زمزم اور شہد کو شفا ہونے کے باوجود گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، اسی طرح قرآن کریم کو بھی گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ یہ وہ دلیل دیتے ہیں بعض لوگ عقلی طور پر۔ تو اس دلیل پر غور کریں کہ اس میں کوئی آیت یا حدیث بیان ہوئی ہے یا صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل، آیت و روایت پڑھی ہے تو دکھا دیں، اور اگر صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو قیاس سے رد کرنے کو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ لوگ قیاس سے بعض اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو دھندا یہ ہوتا ہے، یہ دھندا خسارے والا ہے، نقصان والا ہے۔ اس سے اپنی جان چھڑا دیں، توبہ کرنے اور نیکیاں کمانے کا کاروبار شروع کر دیں۔ اگر قرآنی آیات کے تعویذ پر یوں ہی اعتراض کرنا ہے تو قرآنی آیات پڑھ کر پھونکے مارنے، دم کرنے پر بھی یہی اعتراض بنے گا، حالانکہ وہ صریح یعنی کھلی واضح احادیث میں موجود ہے۔ جیسا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارنا یعنی دم کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ یوں ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارنا یعنی دم کرنا اور اس سے شفا ملنا بھی بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس پر بھی کوئی اگر یہی عقل مند، جو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا تو ٹھیک ہے کہ قرآن کی صورتیں اور قرآن میں شفا ہے، لیکن پھونکے مارنا فضول ہے، کیونکہ شفا پڑھنے سے ملے گی نہ کہ پھونکے مارنے سے۔ جیسے آب زمزم اور شہد پینے سے شفا ملے گی نہ کہ بدن پر ملنے سے، یا آب زمزم اور شہد کے اوپر سے کوئی ایسا پنکھا جلا دیا جائے یا کوئی ایسی زوردار کوئی ترکیب ہو کہ وہ پھونکوں سے یہ اڑے شہد اور اس کی یا تو ہوا گزر کر بدن پر لگے۔ تو یہ سب مطلب شہد انڈر چھوٹے بچے بھی جو تھوڑا وہ سمجھدار ہوگا بولے یہ پئیں گے تو فائدہ کرے گی، یہ مسلنے سے یا اس کی چھینٹیں مارنے سے یا اس سے ہوا گزار کر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآنی آیتیں ان کا انداز، اس سے شفا پانے کا انداز دوسرا ہوگا کہ یہ پہنیں گے یا پڑھ کر اس کا دم کیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر یہاں کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا قرآن پڑھنا کافی نہیں جو بعد میں پھونکے بھی ماری جا رہی ہیں؟ لہذا یہ عقلی اعتراضات درست نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں جو شفا کی آیت ہے یہ انہی پر نازل ہوئی اور انہوں نے ہی پڑھ کر
پھونک بھی ماری. تو یہ پھونک جو آپ نے ملاحظہ وہ جو عطا فرمائی اور شفا کے لیے یہ پھونک دینا، یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. اور یہ حدیثیں بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بخاری سے لاؤ، یہ بخاری کی حدیثیں ہیں. تو کب تک انہیں کہ اس طرح اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو ہمارے ساتھ مل کے یہ نعرے لگاؤ تو انشاءاللہ دل میں نور پیدا ہو جائے گا اور ظلمت کافور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ شیطانی وسوسوں سے بچیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآنی تعویذات پہنے یا قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر پھونک مارے، انشاءاللہ شفا ملے گی اور ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. بس یہی ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ مکار ہے کہ یہ ایک اعتراض ذہن میں بٹھا کر، دیکھو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تک پر اسی طرح اعتراض کروا دیتا ہے. یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بھلے عربی آتی ہو یا قرآن کریم حفظ ہو، کچھ حدیثیں بھی رٹی بھی ہوں، لیکن جو علم کا نور ہے نا وہ نہ ملا ہو تو وہ ایسی باتیں کرے گا. وہ کسی نے بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، کہا ہے بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر دم کریں تو جائز، اور وہی لکھ کر گلے میں پہنے تو حرام اور شرک ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں ہی پڑھ کر دم کرے تو شفا اور لکھ کر گلے میں لٹکائے تو معاذ اللہ بے فائدہ. یہ بات وہی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث کی عظمت و شان سے نہ آشنا ہو، نہ جانتا ہو، غیر واقف و انجان ہو. ہم تو قرآن کریم پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. قرآن کریم پڑھیں تو بھی شفا ہے، پڑھ کر دم کریں تو بھی شفا ہے، اور لکھ کر تعویذ بنائیں تو بھی شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مطلقاً شفا قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی صحت. اور ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وہ مانے قرآن. لفظ وہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے قرآن شریف، یعنی یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے وہ کہہ کر. اور شفا کے تحت خزائن العرفان میں کہ حق کی راہ بتاتا ہے، یعنی قرآن راہ حق بتاتا ہے، سچا راستہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہل و شک وغیرہ قلبی امراض، جہالتیں اور وہمات، شکوک شبہات سے، قلبی امراض دل کے ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا دفع مرض کے لیے مؤثر ہے، یعنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اثر رکھتا ہے اللہ کی عطا سے. دم کرنے کی حدیث پاک بھی سن لیجئے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی علاقے سے گزرے. تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب الطب، کہ صحابہ کرام کسی علاقے سے گزرے جس میں سانپ یا بچھو تھے. وہاں رہنے والوں میں سے ایک شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ گھاٹ پر، گھاٹ مانے کنارہ، گھاٹ پر یعنی کنارے پر ایک شخص کو
सांप या बिच्छू ने काट लिया है। साहबा किराम अलैहिम रिदवान में से एक साहबी उनके साथ चले गए और बकरियां लेने की शर्त पर सूरह फातिहा के पढ़कर सूरह फातिहा के जरिए दम किया तो वो शख्स ठीक हो गया। वो दम करने वाले साहबी दीगर साहबा किराम अलैहिम रिदवान के पास दम करके वसूल की जाने वाली बकरियां लेकर आए तो दीगर साहबा अलैहिम रिदवान ने इसे नापसंद किया और कहा कि तुमने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। जब मदीने शरीफ में आए तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि फला साहबी ने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो उनमें ज़्यादा हकदार किताबुल्लाह है, यानी ये उजरत लेना जायज़ है। तो यहाँ ये गलत फहमी ना हो जाए किसी को। तिलावत करने की उजरत तो कि कुरान करीम की तिलावत कहीं जैसे ख़त्म में लोग जाते हैं, ये उजरत तो हराम है। तरावी में जो उजरत ली जाती है वो भी हराम है। अगर किसी को दम किया ना पढ़कर मरीज को, इसकी उजरत जायज़ है। अब फिर इसकी आगे तफसीलात हैं कि अब हमारे यहाँ कादरिया सिलसिले में आला हज़रत ने यह फरमाया कि नापसंदीदा है, तो उजरत लेना कोई वाजिब तो नहीं है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी कि मजलिस बनी हुई है दावत इस्लामी की मकतूबात व तावीज़ात की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर उजरत के तावीज़ात और दम वगैरह की तरकीबें बग़ैर किसी उजरत के पैसों के हम लोग यहाँ की जाती है। इसी तरह एक हदीस पाक जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 668, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स ख्वाब में घबरा जाए तो पढ़े, यानी ये दुआ पढ़े जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला के कामिल कलेमात की पनाह लेता हूँ, अल्लाह की नाराज़ी से, उसके अजाब से और उसके बंदों के शर और शैतानों के वसवसों से और शैतानों के मेरे पास आने से। ये दुआ जब पढ़ लेगा तो सरकार फरमाते हैं तो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। मजीद लिखा है कि इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बालिग औलाद को ये सिखा देते थे और इनमें से जो नाबालिग होते उनके गले में किसी कागज पर लिखकर ये दुआ पहना देते थे। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस है। इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, क़ाला अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन गरीब, ये हदीस की एक किस्म है कि ये हदीस हसन गरीब है, ये यानी कि इस हदीस की सेहत अच्छी है, सनद अच्छी है इसकी। यहाँ तक कि अगर ज़ईफ़ हदीस भी हो ना इस बाब में मोतबर होती है कि ये कोई हराम हलाल का मसला ही नहीं है। तो इसलिए शैतान के वसवसों से दूर रहिए और इंशाअल्लाह फैज़ान तावीज़ व दम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। ये जो हदीस मुबारक आपने आखिर में ज़िक्र फरमाई है तिरमिज़ी शरीफ की, तो ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। बाज़ नुस्ख़ों में अब्दुल्ला बिन अमर आया उमर आया है, लेकिन सही ये है कि ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है। और यही हदीस मुबारक इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम साहिब अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर भी नकल की है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में भी नकल की है और इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी सुनन के अंदर इसको रिवायत किया है। इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया और सही सनद इसकी करार दी कि हदीस पाक सही है, और इमाम ज़हाबी ने भी इनकी मुआफ़क़त की है, कहा कि ये ठीक हदीस मुबारक है। तो असर बापा वो इतराज़ जो किया जाता था जिसका आपने जवाब दिया तफसील के साथ, वो ये लटकाने के ऊपर ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि जैसे वो एक रिवायत निकल करके कहते हैं कि हदीस पाक में है कि जिसने तावीज़ लटकाया तो उसने शिरक किया। हालांकि इस हदीस मुबारक में जो आपने इरशाद फरमाई ये भी तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से, तो यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस पाक मौजूद है
کہ یہ لٹکایا کرتے تو صحابی ہرگز کوئی شرک والا کام نہیں کر سکتے. تو وہی اس کی آپس میں تطبیق ہوگی جو آپ نے ارشاد فرما دی ہے کہ جو آیات قرآنیہ اور اس طرح درست الفاظ کے ساتھ مشتمل تعویذ ہے اس کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ حدیث مبارکہ جس میں ممانعت ہے تو وہ ہے کہ جس میں حرام اور شرکی الفاظ لکھ کر لٹکایا جائے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک باب من رخص فی تعلیق التعاویذ کہ ان علماء تابعین کے اقوال جنہوں نے تعویذ گلے میں لٹکانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، پورا باب باندھا ہے. اس میں امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد، امام محمد باقر اور کئی بزرگوں کے، کئی تابعین کے فتوے نقل کیے ہیں جن سے سوال کیا گیا کہ تعویذ لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ قرآنی آیات یا اس طرح کے درست الفاظ کے اوپر مشتمل ہو. اسی طرح قرآن کے لکھ کر پینے کے حوالے سے جو بات چلی تھی تو اس میں شرح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پرانے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ عورت کے لیے جو وقت ولادت ہوتا ہے اس کے لیے تعویذ بتایا کہ 2 آیتیں کسی چیز پہ لکھی جائیں اور پھر اس کو دھویا جائے اور پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ملا کر پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یقیناً صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی شرک والا کام یہ نہیں کر سکتے. اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث پاک ہے. میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ دیکھو اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ کتنی بری بات ہے کہ اس کا ٹکڑا کوئی پہن کر گلے میں لٹکائے تو اس کو مطلب وہ حرام کہہ دیا جائے. اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کے پیے تو اس کو حرام کہہ دیا جائے. کتنی بری بات ہے. یہ میرے تعویذ ہے، میں لکھتا رہتا ہوں، موقع ملتا ہے تو اللہ اللہ اللہ. یہ قلم کا بھی ذکر ہے ایک طرح سے، تحریری ذکر ہے، اور ہو سکتا ہے تو میں زبان سے بھی بولتا رہتا ہوں اللہ اللہ. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں وسوسوں اور وسوسے ڈالنے والوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معجزہ مصطفیٰ. مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بھوک لگی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کھانے کی بچی بھی چیزیں منگوائیے، پھر ان کے لیے اللہ عز و جل سے اس کھانے پر برکت کی دعا کر دیجئے. اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ اس میں برکت عطا فرمائے. فرمایا ہاں. چنانچہ دسترخوان منگا کر اس سے بچھایا گیا. پھر لوگوں نے کھانے کی بچی ہوئی چیزیں لوگوں سے کھانے کی بچی ہوئی چیزیں منگوائی. تو کوئی شخص ایک مٹھی جوار لانے لگا، کوئی ایک مٹھی چھوارے اور کوئی روٹی کا ٹکڑا، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئی. یہ سب کچھ مل کر اتنا بھی نہ تھا کہ ایک دن کا کھانا بھی ہو جائے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد ہوا اسے اپنے برتنوں میں لے لو. چنانچہ لوگوں نے اپنے برتنوں میں لے لیا حتیٰ کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے. پھر سب نے سیر ہو کر کھایا اور باقی بھی بچ گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ اس گواہی پر یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। ساجد بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس کی اجازت سے استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم وجل علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کو ہم محمد اسلم کراچی سے بات کر رہا ہوں بھائی جان۔ ہاں، میں یہ سوال ہے میرا کہ 12 ربیع الاول کو ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 12 ربیع الاول شریف کو مزدوری کرنا بالکل جائز ہے۔ عید کے دن بھی کر سکتے ہیں، عید الفطر کے دن بھی، بقرعید میں بھی کر سکتے ہیں، کرتے بھی کرنے والے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ عطاریہ طب سلطان سے عرض کر رہی ہوں، بابا کیا خوشبو پھول سنتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ماشاء اللہ، مدنی منی کا انداز مرحبا۔ خوشبو سونگتے وقت درود شریف پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے، اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا ہے۔ تو جو خوشبو والا پھول ہو تو اس کو سونگیں گے تو خوشبو آئی، اس پر بھی درود شریف پڑھنا اچھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آج کل نقلی پھول بہت نکلے ہیں، یہ جو انگلش پھول ہوتے ہیں نا، انگلش کہلاتے ہیں، ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ دیسی گلاب جو ہوتا ہے ان میں خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل وہ آرٹیفیشل کھادیں ڈال کے پیداوار بڑھا دیے، ان کی اثرات کم ہو گئے، فوائد کم ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری بیوی نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اب اس کا دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کے لیے، اس میں کوئی ہماری رہنمائی کر دے۔ دل نہ کرے تو بتکلف دل کو اس پر لائیں تلاوت کی طرف۔ نماز کو دل نہیں کرتا لیکن نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کو جی نہیں کرتا، روزہ بھی رکھتے ہیں رمضان کا، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ تلاوت کا دل نہیں کرتا تو زبردستی اپنے نفس کو اس پر آمادہ کریں تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا۔ بزرگوں کے سے اقوال ملتے ہیں کہ ہم نے 20 سال تک تو زبردستی تلاوت پر اپنے آپ کو مجبور کیا، اپنے نفس کو، پھر مزید 20 سال ہم نے اس سے خوب نفع اٹھایا، سوز و رقت، روحانیت۔ تو اس لیے کہ دل لگ جائے ہر ایک کا، ہمیشہ لگا رہے ضروری نہیں ہے، فرق آتا رہتا ہے، تلاوت کرتے رہیے۔ تو جو بچہ یا مدنی منا قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو، اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی میں دل نہ لگتا ہو، تو اس کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا۔ یہ بچوں کی خیر یہاں تخصیص، لیکن بڑوں کو بھی اللہ کرے تو فائدہ ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھنا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو 101 بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ہمارے مدنی منا جو ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، انا بخیر والحمد للہ۔ یہ جواب آج کل دیا جاتا ہے اس کا کہ میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ تو اب جو بیمار ہو وہ خیریت سے ان معنوں کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسمانی طبیعت اس کی پوچھی گئی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہے علی کل حال، اس توجہ کے ساتھ بندہ کہے کہ جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔
پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں جلوس میلاد وغیرہ میں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض بچے 2-3 مرتبہ لنگر شریف لیتے ہیں اور بعض بچے اپنے ساتھ تھیلی لے کر آتے ہیں اور اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں مدنی منع ہوتے ہیں. مدنی منع مدنی منع بھی ہوتے ہوں گے, بچے بھی ہوتے ہوں گے, اور ان کے ابو بھی ہوتے ہوں گے. تو اب یہ بانٹ رہے تو اس میں کوئی ایسا عرف ہے نہیں کہ ہاں کہا گیا نا کہ جس نے ایک بار لے لیا دوبارہ نہیں لے. جیسے میں جب بانٹتا ہوں عیدی وغیرہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار لے لیا دوبارہ نہیں لینا. تو اب جب منع کر دیا تو اب لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو لنگر لٹاتے ہیں نا یہ منع نہیں کرتے, اور پتہ ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پوچھتا کہ تھیلی بھرتے ہیں تھیلیاں بھرتے ہیں, سمجھے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر ایک ہی آدمی نہیں بانٹ رہا ہوتا نا, ادھر کیا ٹافیاں بٹ رہی ہے ٹافیوں میں ہاتھ مارا, ادھر کیا ادھر تو وہ سیب بٹ رہے تو سیب مار دیا. وہ تھیلی تو چاہیے نا, سے کہیں جوس بٹ رہے ہوتے ہیں تو جوس کے پیکٹ حاصل کر لیے. تو یوں ہوتا ہے. یہ وہاں میدان عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں بھی تقسیم ہوتے, خاص کر وہ میدان عرفات میں زیادہ, مینا میں بھی بہت تقسیم ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے شیخ جو ہوتے ہوں گے تو وہ مختلف جوس, لسی, اس طرح کی چیزیں جو نا ڈبے کے وہ لٹا رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بار لے, دے رہے ہوتے ہیں, منع نہیں کرتے کہ 2 بار مت لینا. تو اب اس میں بھی بس یہی ہوتا ہے کہ جو زوراور ہو وہ لیتا, لیکن وہ لٹانے کا انداز بھی یہ ضائع ہوتا ہے, اس میں بھی غلط انداز ہے, اس طرح ہی پھینک رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ لوٹنے میں لوگ لگ جاتے ہیں, اور یہ مطلب انداز بھی غلط ہوتا ہے ان کا, بس یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی زمین پر گرتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, زمین پر پھٹتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے کہ ان کے اپنے کچھ ایسے آدمی ہوں جو ٹرک ان کا بھلے ہو, اس میں سے ٹوکریوں میں لے کر 2-4 مل کر یوں بانٹیں ہاتھوں میں. بس جہاں بھی کراؤڈ ہوتا ہے نا مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جلوس میلاد میں بھیڑ ہوتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں, وہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کہیں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ وہ سبیل کا نعرہ لگاتے, سبیل کے ویسے تو مانا وہ راستہ ہے, شاید فی سبیل اللہ کا وہ شارٹ فارم کر لیتے ہوں گے. سبیل تو وہ راستہ نا, سبیل کرتے ہیں راستہ بانٹنے کو. تو یہ فی سبیل اللہ کا ہو سکتا ہے یہ اپنے طور پر انہوں نے شارٹ فارم ایجاد کر لیا ہو. فی سبیل اللہ مانے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں. یعنی فی سبیل اللہ, وہ جو فقیر بھی بولتے ہیں فی سبیل اللہ خیرات دو, مانا نہ فقیر کو آتے ہوں گے نہ دینے والے کو شاید آتے ہوں, کم آتے ہوں گے. تو آج پتہ چل گیا فی سبیل اللہ مانے اللہ کے راہ میں, اللہ کی راہ میں. یہ لنگر اسی طرح مساجد میں بعض اوقات تقسیم ہوتا ہے, تو اس میں بھی کیا بار بار جیسے بعض ہوتے ہیں بچے چھوٹے گھوم کے دوسرے دروازے سے آ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ لائن سے لگتے ہوئے لیتے ہیں, تو اس میں ارشاد فرمائیں کیا ہوگا؟ جہاں دوسرے دروازے سے آنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھ نہ لے کہ میں پہلے لے چکا ہوں, یہ تو دھوکہ ہی ہے نا. تو جہاں کا عرف یہ ہے کہ ایک بار لینا ہوتا ہے, اب وہ دوبارہ لے گا تو گناہ گار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے آپ میرے جیسا کبھی کوئی بانٹتا ہے تو اس میں تو دوبارہ لیوا ہی نہیں, یہ مستقل ذہن بنا لے. ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں رسالے, نوٹیں. اب میں کوئی عرب شیخ تو نہیں ہوں نہ میرے کوئی چمڑے کے کارخانے چلتے. اب کسی نے دیا تو میں نے بانٹ دیا, اب اس کو اب ڈبل لو. یعنی میں نے ایسی چالاکیاں دیکھی ہیں کہ وہ باقاعدہ وہ لے کر چھپاتے, پھر یوں ہاتھ نکالتے, یوں ہاتھ ادھر سے یوں ہاتھ نکالتے, دھوکے دیتے. یہ
क्यों करते हैं ऐसा? कभी देख लेता समझ जाता हूँ, नहीं रखता हूँ साथ में, ये धोखा दे रहा है। उतना रश बाजू का होता है कि समझाना मुश्किल होता है, बाजू का बोल भी देता हूँ कि यार ऐसा नहीं करो, तो ऐसा नहीं किया करें। मैं जब भी बांटूँ तो आपको मिल गया हो तो बोल दिया करें कि मुझे मिल गया है, फिर अब मैं दोबारा अपनी मर्जी से दूँ तो ठीक है, वरना ना लिया करें। मैंने ऐसा करा, मेरे पास महदूद चीज़ें होती हैं। अब आज जैसे ईद है, अब मैं आप सब तक तो मेरे पास है नहीं इतना जो पूरा करूं, अब बांट ही नहीं सकता। जो मस्जिद में शोर मचेगा अलमान वाला फीस, तो मस्जिद में शोर मचाना ये फिर एक अलग जुर्म हो जाएगा ना। इस तरह चीज़ें बांटने के लिए मस्जिदें थोड़ी बनी है, इबादत के लिए बनी है। और हदीस पाक में मस्जिद को ऊंची आवाज़ों से और शोर से बचाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, आशिकाने रसूल जश्न विलादत के मौके पर मुख्तलिफ तरीकों से खुशियाँ मनाते हैं, जैसा कि एक आशिक रसूल ने अपनी गाड़ी इस तरह सजाई है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस तरह गाड़ी वगैरह सजाना कैसा? Welcome, welcome, Mustafa, welcome, Mustafa, welcome, Mustafa, Mustafa, welcome, welcome, Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome, welcome, welcome. माशाअल्लाह, 12 नालियल पाक लगाए हैं इसमें। माशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं इसमें। हाँ, मतलब ये कि जो दिखाई गई, अब इसमें कोई और नाजायज सूरतें होती हों, वो जानवरों की तस्वीरें वगैरह खुदा न खास्ता लगाते हो जानदारों की, तो वो ज़रा जो गलत है गलत है। और जायज़ तरीके पर सजावट तो बत्तियों की कोई गिनती तो है नहीं कि इतनी बत्तियाँ लगें इससे ज़्यादा नाजायज़ हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं इसमें कोई नाजायज सूरत नजर नहीं आ रही। पर यानी ये तो एक ये हो गई। बाज़ इस तरह की बनाते हैं कि जो तनफीर की सूरत अगर बनती हो उसमें, जैसे मदनी तैयारे के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी और फिर उसका आपने जवाब भी इरशाद फरमाया था, तो ऐसी अगर हो तो फिर उसका क्या हो? हाँ, मजाक ना उड़े, ऐसा अंदाज ना हो लाइटिंग का जिससे लोग बातें बनाएं, मजाक उड़ाएं, अपने लोग मजाक उड़ाएं। तो जो जिसको समझ में नहीं आता वो तो मजाक उड़ाते रहते हैं हर शय का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जनाब, मेरा सवाल है कि जो गरीब आदमी रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, अगर एक चीज़ 50 रुपये किलो या 20 रुपये किलो है, बाजार मार्केट से मिलती है, हम वो चीज़ उससे 30 रुपये किलो या 60 रुपये किलो ले लेते हैं, इसलिए कि चलो यार इसकी कोई मदद हो जाए, या इसको कोई ये एहसास ना हो कि ये मुझ पर ये रहम कर रहा है या मुझे ये चीज़ पैसे ज़्यादा इसलिए दे रहा है कि मैं गरीब हूँ, सिर्फ इसलिए कि दिल में तो हमारे होता है कि यार ये गरीब है, इसकी जो है ना मदद की जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं समझता कि मैं किसी से के आगे हाथ फैलाऊं। क्या इसको पैसे ज़्यादा देना जायज़ है या नहीं? हाँ, महंगा खरीदना बिल्कुल जायज़ है, अच्छा काम है, सवाब का काम है। गरीबों के साथ इस तरह की हमदर्दी सवाब का काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है,
सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। झूम कर सारे कहो आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, पर नूर की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, जासी की आमद मरहबा, पर नूर की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। वाह भाई वाह, वाह भाई माशाअल्लाह, मरहबा। अब बुजुर्गों जब ऐसे जोश में हो तो क्या कहना चाहिए हमें ऐसे इनको देखकर? पकड़ के रखा करो, उड़ ना जाए कहीं, गिर ना पड़े यार, बहुत जोश में थे ये। जी जोश में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। जश्न विलादत जवानों ही का नहीं है, बुजुर्गों का भी है। और वो जब इस्लामी भाई कह रहे थे ना एक ये फर्क पड़ गया, नमाजी बढ़ गए, जवान नमाज में आ गए, मैं सोच रहा था कि ये सच्ची बात जो अर्ज करूं कि एक दौर था कि हज सिर्फ हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बूढ़े बूढ़े करते थे, आम तौर पे बूढ़े हाजी मिलते थे, या बहुत कोई खानदान है मालदार और दीन से मोहब्बत वाला तो उनके जवान कर लें तो कर लें, वरना आम तौर पे बूढ़े। और अब दावत इस्लामी की बरकत से नौजवानों की तादाद हज में आपको बहुत सारी मिलेगी, ये बिल्कुल आंखों देखी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बार बार जाने वाले मिलेंगे नौजवान हज पर, पहले नहीं जाते थे, आमतौर पर इतना रुझान ही नहीं था, ना हज का ना उम्रे का था, लेकिन इतना नहीं था जितना अब दावत इस्लामी के बाद जो है मदीने का शौक़ पैदा हुआ, और बच्चे घरों में ज़िद्दें करते होंगे, रोते होंगे कि हमको मदीना मदीने ले चलो। पहले ऐसा माहौल कहाँ था। दावत इस्लामी को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, जिसने हमको मदीने की मोहब्बत के जाम पिलाए, इश्क़ रसूल के हमको माशाअल्लाह हमको जाम तकसीम किए, दावत इस्लामी ने इश्क़ रसूल का नशा चढ़ा दिया। इश्क़ मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। यानी इश्क़ रसूल का ऐसा जाम या पी लें कि बस हम नेकियों से और सवाब से ऐसे मामूर अपना अमाल नामा ले लें कि वहाँ भी खुशी से झूमते हुए आका के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा भाई नात ख्वान तवज्जो फरमाए, आप ही के पास है। कुछ दखल अक्ल का है न काम इम्तियाज का, पहला मिसरा पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का। नहीं इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, मना है ना देखकर, माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। दोबारा पढ़ दीजिएगा महमूद भाई। है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का, है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का। दखल का है नाकाम इम्तियाज का, कुछ दखल अक्ल का है नाकाम इम्तियाज का। जिस तरफ से है गुजर चांद हमारा करता, धूम जर्रों की अना शम्स पे, धूम जर्रों की अना शम्स पे, अना शम्स की, धूम जर्रों पे अना शम्स की पड़ जाती है। धूम जर्रों में अना शम्स की पड़ जाती है, धूम जर्रों में अना शम्स की पड़ जाती है। जिस तरफ से
ہے گزر چاند ہمارا کرتا. بڑا ہے نا کہ تخیل کتنا عمدہ ہے ذوق نعت میں. یہ یعنی اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کا یہ شعر. تو یعنی ہمارا چاند کون سا؟ مدینے والے آمینہ کا چاند. تو یہ چاند جہاں سے گزرتا ہے، ارے چاند سے زیادہ روشنی سورج کی ہوتی ہے، لیکن اس چاند کی روشنی کا عالم ہے کہ یہ جہاں سے گزرتا ہے تو جو ذرے ہوتے ہیں، ذرات، یعنی وہ اتنے روشن ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک دھوم مچتی ہے. خوشی سے جھومتے ہوئے بولتے ہیں انا الشمس، ہم سورج ہیں. دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے چاند ہمارا کرتا. مواہب طرف سے آمینہ کا چاند گزر جاتا ہے تو وہاں کے ذروں میں یہ دھوم پڑتی ہے. ہر ذرہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے انا الشمس، میں چاند ہوں، میں سورج ہوں. اس میں اب یہ مواہب کے حوالے سے نقل ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ تھا، کیونکہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورج کے سامنے تشریف لاتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک سورج کے نور پر غالب آ جاتا، اور چراغ کے پاس جلوہ فرما ہوتے تو چراغ پر میرے آقا کا نور مبارک غالب آ جاتا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب صلو علی الحبیب. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ. شعر مکمل کیجئے، کلام ذوق نعت. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ. دوسرا مصرع شعر مکمل کیجئے. باہر کوئی نعت خواہ نہیں ہوا؟ ادھر ہیں بابا، ادھر جمع ہے. جن ہاتھوں کا صدقہ ہے، جن ہاتھوں کا صدقہ تھا یہ حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، جس نے ید بیدا کو بلند وار بنایا، جس نے ید بیضا کو ضیا بار بنایا، جس نے ید بیدا کو ضیا بار بنایا. ماشاءاللہ قربان رضا تو بڑا اچھا نعت خوان ہے. ماشاءاللہ ابن نعیم، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر دعوت اسلامی سے میرا ایک سوال ہے کہ حضرت قرآن و حدیث کے مطابق آپ ذرا بتائیں، شریعت کے مطابق، کہ جس کے ذمے قضائے عمری باقی ہے یا فرض نماز کا قضا مثلا 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کا اگر باقی ہے اور روزہ بھی ان کا اگر باقی ہے، تو وہ جو قضا ہے تو وہ قضا عمرہ یا حج کرنے سے وہ قضا معاف ہو جاتا ہے یا وہ قضا ادا کرنا ہوگا؟ کا جواب فرما دیجئے. روزہ قضا ہے، نماز قضا ہے؟ نہیں، وہ ویسے حج کرنے سے معافی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے جو قضا کرنے سے ہوا تھا. باقی وہ قضا تو کرنی ہے، اب آ کر تاخیر کرے گا قضا کرنے میں تو
حج کے بعد تاخیر کرے گا تو پھر نئے سرے سے وہ گناہ شروع ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ عمرے کی فضیلت حج کی فضیلت ہے, حج مبرور کی فضیلت ہے. میدان عرفات میں جو گیا نا, یہ اس حاجی کی فضیلت ہے کہ اس کے نماز روزے جو قضا ہوئے تھے تو یہ قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا, اور اب یہ فوراً وہ جو اس کے ذمے باقی ہیں نمازیں روزے یہ اس کو قضا ادا کر لے. اگر اب دیر لگا رہا ہے تو اب نئے سرے سے یہ گناہ اس کا شروع ہو جائے گا. فوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اگر باقی ہیں اس کے اوپر تو ادا کرنا شروع کر دے. وہ ادا کرنا شروع کر دیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے, بے وجہ دیر نہ لگائے, کیونکہ یہ قضا نماز تو جلدی پڑھنی ہے نا, قضا روزے بھی جلدی رکھنے, ممکنہ صورت نہیں کہیں گے. اب وطن میں آ رہا ہے 6 مہینے کے بعد تو وطن جا کر شروع کروں گا, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. مکہ شریف میں رہ رہا ہے وہ قضا شروع کر دے. مینا شریف میں آ گیا, مزدلفہ میں آ گیا, اب موقع مل گیا اس کو اور ایسی تھکن نہیں ہے کہ جو رکاوٹ ہو, پڑھ سکتا ہے تو یہ قضا پڑھنا شروع کر دے. گھر پہ جا کر اطمینان سے پڑھوں گا یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی حقوق العباد کا حال ہے, بندوں کے حق جو مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں, اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ حق تلفی سے جو گناہ ہوا تو وہ معاف ہوا. وہ حقوق ان معنوں پر معاف نہیں ہوگی کہ اب کسی کا قرضہ رکھ لیا اور اب وہ سمجھو کہ وہ اب نہیں دوں گا, حاجی ہو گیا ہوں, دینے تو پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی امید ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھ یا سن رہی ہوگی. دسمبر کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں 31 دسمبر بھی آتی ہے, نیو ایئر نائٹ جس کو کہتے ہیں. اس میں جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. موقع اچھا ہے. اکتیس دسمبر کو ہیپی نیو ایئر کے نام پر مناتے ہیں اور شرابیں خوب پیتے ہیں, لڑکی لڑکا مل کے ناچتے ہیں, اور سب سنی ہوئی باتیں میری اخباری اور یہ رپورٹیں ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر بہت سارے گناہ یہ کیے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جنہوں نے پہلے اس طرح کے گناہ کیے توبہ کرنی چاہیے. آج بڑی رات ہے, شب ولادت کی یاد میں ہم جمع ہوئے, سچی توبہ کر لیں اور آئندہ اس میں آپ نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ